غور سے سنیے، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. جتنی عورتیں قبیلے بنو سعد سے چلی سب کو مکے میں بچے مل گئے، لیکن حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. میں اس کو الٹا بھی بول سکتا ہوں، مکے میں سارے بچوں کو دودھ پلانے والی دایائیں مل گئیں، محمد کو کوئی دایا نہیں ملی. سب بچوں کو لے کر چلنے لگی. حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، چلو اسی کو لے لیتی ہوں جس کو چھوڑ کے آئی ہوں، محمد ہی کو لے لیتی ہوں. نہ ملنے سے کوئی تو مل رہا ہے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو جس کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں اسی کو لے لوں، شاید اسی میں اوپر والا خیر کرے. کم سے کم میری سہیلیاں تانے تو نہیں ماریں گی. حلیمہ اسی گھر میں آتی ہے اور آمینہ سے کہتی ہے، آمینہ لا اپنا بچہ مجھے دے دے، جو تجھے اوپر والا میسر کرے وہی تو مجھے مزدوری میں دے دینا، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی، اپنے بچے کو مجھے دے دے. کہتی ہیں میں نے اپنے بچے کو محمد کو حلیمہ کے حوالے کر دیا. اب ساری عورتیں پھر قبیلے بنو سعد میں لوٹنے لگیں، جانے لگیں، اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھیں اور قبیلے بنو سعد کی طرف روانہ ہو گئیں. میری جو سواری تھی جس پر سوار ہو کر میں آئی تھی، وہ سواری جو راستے میں ہانپنے لگتی تھی، تھک جاتی تھی، سستانے لگتی تھی، اس کے چکر میں ساری عورتوں کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا. جب میں نے محمد کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو لے کر جب میں سواری پر بیٹھی تو یہی مریل سواری، یہی کمزور اور نحیف سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، بڑی تیز اسپیڈ سے چلنے لگی، تھکنے کا نام نہیں لیتی. پیچھے سے میری سہیلیاں آواز دینے لگی، اے حلیمہ رک جا، تو ہم سب سے آگے کیوں جا رہی ہے؟ یہ تیری وہی اونٹنی ہے یا وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی؟ ارے اب اس جانور کو، اب اس سواری کو کیا ہوا جو رکنے کا نام نہیں لیتی؟ حلیمہ کہتی میری سہیلیوں مجھے کچھ نہیں پتا، سواری بھی وہی ہے، مریل جانور ہے، جس سواری پر میں سوار ہو کے آئی میں نے چینج بھی نہیں کیا ہے، پتہ نہیں اس سواری میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی. ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اونٹنی یا وہ گدھی جس پر وہ سوار تھی تیز اسپیڈ سے اور آگے بڑھتی ہے، پیچھے کی سہیلیاں حلیمہ کو آواز دے کر کہتی ہیں، آئے بنت ابو زہیب، آئے ابو زہیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ارے مجھے بھی تو ساتھ میں لے کر چل، ہم بھی تجھے ساتھ میں لے کے آئے، اب تو ہم سب سے آگے آگے بڑھ رہی ہے، رکنے کا نام بھی نہیں لیتی ہے. حلیمہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے میں کیا کروں، میں اس سواری کو روک رہی ہوں لیکن یہ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے. با خدا آئے میری سہیلیوں مجھے اس بچے میں کوئی برکت نظر آتی ہے، مجھے اس بچے میں کوئی برکت نظر آتی ہے. میں نے اس جانور کو، اس سواری کو کچھ نہیں کھلایا پلایا، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں رک رہی ہے، ہوا سے کیوں باتیں کر رہی ہے، مجھے تو اس بچے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے. یہ بچپنا تھا محمد رسول اللہ کا. حلیمہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے اور اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے تو حلیمہ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اپنی بیٹی جس کا نام شیمہ تھا. حلیمہ کی ایک چھوٹی ایک بکری تھی جو بہت کمزور تھی، نحیف تھی، لاغر تھی، اتنا کم دودھ دیا کرتی تھی کہ اس بکری کا دودھ خود حلیمہ کی بیٹی شیمہ کا پیٹ نہیں بھر پاتا تھا. اس بکری کا دودھ حلیمہ کی بیٹی کو نہیں ہوتا تھا. حلیمہ کے شوہر نے کہا
आए हलीमा, अब तो तू एक बच्चे को और ले आई, हमारे पास खिलाने पिलाने का कोई साधन नहीं, एक बकरी है वो भी कमजोर और इतना कम दूध देती है जिसमें हमारी बेटी का भी पेट नहीं भरता। अब तो तू अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी ले आई, अब्दुल्ला के बेटे को भी ले आई, अबू तालिब के भतीजे को भी ले आई, आमीना के जिगर के टुकड़े को भी ले आई। अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? एक बच्चे को तो होता नहीं, अब दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? हलीमा ने कहा मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी और आमिना का बेटा भी अब मेरा ही बेटा है, मैं इसको अपनी पिस्तान का दूध भी पिलाऊंगी, मैं इसको अपना दूध भी पिलाऊंगी और इस बकरी का दूध भी पिलाऊंगी। बर्तन लाओ। हलीमा के शौहर ने बर्तन उठाया, हलीमा के हाथ में दे दिया। हलीमा उस बर्तन को लेकर बकरी के पास चली, बकरी के थन पे पानी मारा और बकरी के थन को दोहने लगी। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, पूरा का पूरा बर्तन भर गया। हलीमा कहती है अरे मेरे शौहर, इस बकरी ने कभी पूरा बर्तन भरकर दूध नहीं दिया, आज देख लो बर्तन भर गया लेकिन बकरी का थन नहीं सूखा। कसम बा खुदा, कसम बा खुदा, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मेरी मरियल सवारी में बरकत आई, वो हवा से बातें करने लगी। घर में आई तो मरियल बकरी भी दूध के बर्तन भरने लगी, बर्तन भरने लगी दूध से। बा खुदा, मैं किसी अच्छी रूह को लेकर आई हूँ, किसी बासआदत बच्चे को लेकर आई हूँ, किसी बाबरकत बच्चे को लेकर आई हूँ। बा खुदा, मुझे इस बच्चे के अंदर ही कोई बरकत नजर आती है। ये था हलीमा सादिया का अपना बयान। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा इब्ने हिशाम की। परवरिश पाते गए, बढ़ते गए, दूध पीते गए। कभी हलीमा अपना दूध पिलाती, कभी बकरी का दूध पिलाती। धीरे धीरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 4 साल हो जाती है। बाज सीरत निगारों की तहकीक के मुताबिक 6 साल हो जाती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक वहां के लोग बकरियां चराने का पेशा अच्छा समझते थे, इसलिए गांव के बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए। हलीमा की बेटी भी जंगल में बकरियां चराने के लिए गई। हलीमा ने कहा मोहम्मद को भी ले जाओ, इसको भी तो बड़े होकर बकरियां ही चराना है, अपना खानदानी काम करना है, लिहाजा इसको भी सिखाओ और अभी से सिखाओ। बेटी मोहम्मद को भी अपने साथ लेकर चलो। हलीमा की बेटी शैमा मोहम्मद का हाथ पकड़ती है और मोहल्ले के, गांव के, कबीले के लड़कों के साथ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जंगल में चले जाते हैं, बकरियां चराना सीखते हैं दोस्तों के साथ। और हलीमा की बेटी के साथ जंगल की फिजाओं में घूम रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। कभी इस घाटी को देखते, कभी इस झाड़ी को देखते, कभी बकरियों पर नजर डालते। अचानक एक शख्स उनके पास इंसानी शक्ल में आता है। ये फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आता है और मोहम्मद के पास उसी जंगल में बैठ जाता है और कहने लगता है तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपनी जबान से जवाब देते हैं मोहम्मद। उस शख्स ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उनको पहाड़ के दामन में लेकर गया। सारे बच्चे इस मंजर को देख रहे हैं, हलीमा की बेटी भी देख रही है, कबीले बनु साद के बच्चे भी देख रहे हैं कि कोई आया, बैठा, मोहम्मद से नाम पूछा और नाम मोहम्मद सुना तो मोहम्मद को लेकर पहाड़ के दामन में चला गया। उस शख्स ने मोहम्मद को सीने के चितलिटा दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 6 साल, चितलिटा दिए गए। उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था मोहम्मद का सीना चीर दिया, पूरा का पूरा सीना फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया, सीने से दिल निकाला,
دل سے ایک لوتھڑا ہوتا گوشت کا دل کے اندر، اس گوشت کے لوتھڑے کو نکالا. ہر انسان کے دل میں کوئی لوتھڑا ہے اور اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے بغض، کینہ، حسد، دشمنی. ایک دوسرا جو ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے نا، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، یہ ہم سے آگے کیوں، یہ جو حسد ایک دوسرے سے جو دشمنی، یہ اسی دل کے لوتھڑے میں ہوتی ہے. اس نے سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل سے اس لوتھڑے کو نکالا، اس لوتھڑے کو نکال کر پھینک دیا. پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد محمد کے سینے میں رکھ دیا اور اپنا ہاتھ پھیر دیا. حلیمہ کی بیٹی شیمہ اور محلے کے بچوں نے دیکھا کہ محمد کا سینہ چیر دیا گیا اور اس آدمی نے محمد کا دل نکالا. شیمہ بھی بھاگی اور بچے بھی بھاگے، بکریاں چھوڑ چھاڑ کر. ان لوگوں نے پورا جنگل خالی کر دیا، بھاگتے ہوئے اپنے گاؤں میں پہنچتے ہیں، اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور سیدھے حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں. حلیمہ اس وقت چولہے پر بیٹھی ہوئی تھی، روٹیاں بنا رہی تھی. ان بچوں نے جھٹ سے جا کے دروازہ کھول دیا. حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اپنی بیٹی شیمہ دکھائی دے رہی، محلے کے بچے دکھائی دے رہے. حلیمہ نے کہا شیمہ تم اکیلی، محلے کے بچے بھی دیکھ رہی ہوں، محمد نہیں دکھائی دے رہے ہیں. تم نے محمد کو کہاں چھوڑ دیا اور تم بکریاں چھوڑ کے یہاں آئے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ محمد نظر نہیں آ رہے ہیں، تم سب تو دکھائی دے رہے ہو، بکریاں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، محمد بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ ان سارے بچوں نے زبان سے چیختے ہوئے کہا قتل محمد یا امی، میری ماں، اے حلیمہ میری ماں، محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار ڈالے گئے، جنگل میں کسی نے محمد کا قتل کر دیا. حلیمہ نے جب سنا کہ محمد قتل کر دیے گئے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے. میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی؟ بھاگتی ہوئی جنگل کی طرف گئی. سیرت نگاروں نے لکھا جلد عن درعها، اتنی جلدی بھاگی، اپنا گھر چھوڑا، اتنی جلدی بھاگی کہ عجلت میں، جلد بازی میں اس نے اپنی اوڑھنی بھی نہیں اوڑھی، کھلا ہوا سر لے کر جنگل کی طرف بھاگی. بال کھلے ہوئے ہیں، اوڑھنی نہیں اوڑھی، وہ جنگل کی طرف بھاگتی ہے. وہ جنگل میں جاتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اس جھاڑی میں جھانکتی ہے. محمد قتل کر دیے گئے تو محمد کی لاش کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ ارے ہمیں زندہ نہیں تو کم سے کم لاش ہی نظر آ جائے، ہمیں تو لاش بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے. ارے بچوں نے بتایا محمد قتل کر دیے گئے، یہاں تو محمد ہی نہیں دکھائی دے رہے ہیں، محمد کی لاش بھی نظر نہیں آ رہی ہے. زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا. ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا دیکھتی ہے، پہاڑ کے دامن کے پاس محمد ابن عبداللہ ہیں اور خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کچھ کمزوری ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، لیکن ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. حلیمہ کی نظر ٹہلتے ہوئے محمد پر پڑی، دوڑتی ہوئی گئی اور محمد کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا. بیٹے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ چہرے کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ اتنی کمزوری تمہیں کیوں آ گئی ہے؟ آخر ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ محمد ابن عبداللہ جن کی عمر 6 سال ہے جواب دیتے ماں مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے نام پوچھا، میں نے نام بتایا، وہ مجھے پہاڑ کے اس دامن میں لایا، اس نے مجھے لٹایا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا اور دل سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر باہر پھینکا، دل کو دھویا اور دھونے کے بعد اس نے سینے میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا. یہ کیا بول رہا ہے؟ سینہ چاک کر دیا. جس کا سینہ چاک کیا جائے وہ زندہ بھی بچتا ہے. بیٹے تمہارا دل نکالا؟ ہاں ماں. کیا تمہیں معلوم ہے وہ دل ہی تھا؟ ہاں ماں. اس نے گوشت کا لوتھڑا پھینکا، یہ بھی تمہیں معلوم ہے؟ ہاں. اس نے تمہارے دل کو پانی سے دھویا؟ ہاں ماں میں یہ سب دیکھ رہا تھا.
उसने तुम्हारे दिल को धोने के बाद सीने में भी रख दिया। हाँ माँ मुझे याद है, उसने हाथ फेरा और तुम टहलने लगे। हाँ माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा बेटे अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जो यकीन न जिसका किया जा सके। अगर कोई बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया तो मैं तुम्हारे दादा को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी। चलो अब तुम मेरे साथ। हलीमा अपने घर ले गई, बोरिया बिस्तर बांधा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ा और अपनी सवारी पर बैठी और सीधे मक्के की तरफ आती है और कहती है आमीना अपना बेटा संभाल, आमीना अपना बेटा संभाल। दिल तो नहीं करता इस बच्चे को वापस करूं, लेकिन करें क्या। ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन में ना आए, दिल गवारा नहीं करता। लेकिन इसके आने से मेरे घर में बरकतें बहुत हो रही हैं। दिल तो नहीं चाहता कि वापस करूं, लेकिन अगर इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तुझे जवाब क्या दूंगी। संभालो अपने बेटे को अपने पास। बचपन का सफर यहां तक। 12 साल की उम्र हुई। चचा अबू तालिब से कहा चचा आप सबका बोझ उठाते हैं, क्या मैं आपके बिजनेस में आपका साथ न दूं? आप मुल्क के शाम जा रहे हैं, मुझे भी लेकर चलिए, मुझे भी सिखाइए बिजनेस क्या होती है, तिजारत क्या होती है, कपड़ा आप कैसे बेचते हैं। बड़े होकर मैं भी ये तिजारत ये बिजनेस करूंगा, कपड़े का कारोबार करूंगा। आपके घर को और खानदान को और घर के परवरिश के लिए जो कमाई होती है उसको मैं भी सीखना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। अबू तालिब ने कहा ठीक है बेटे चलो। मुल्क के शाम की तरफ लेके जा रहे हैं। रास्ते में जंगल पड़ता है, उस जंगल में रुक जाते हैं। उस जंगल में एक गिरजा है, गिरजा ईसाइयों का गिरजा। उस गिरजे की छत के ऊपर एक राहिब बैठा है जिसका नाम बुहैरा है, जिसका लक़ब बुहैरा है। वो इस काफिले की तरफ नजर डालता है। 12 साल के बच्चे को देखता है तो देखता रह गया। उसने पूरे काफिले वालों की दावत कर दी, तुम सब आज दोपहर का खाना हमारे यहां खाओगे। सारे लोग खाना खाने चले गए। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा बेटे तुम सामान के पास बैठे रहो, तुम बच्चे हो, तुम क्या करोगे वहां जाकर, हम खाना खाएंगे और तुम्हारा खाना वहां से लेकर आएंगे, तुम बाद में खाना खा लेना, अभी हमारे सामान की देखरेख करो, यहीं बैठ जाओ। ये सारे के सारे लोग जो मक्के से चले थे उस बुहैरा के गिरजा में जाते हैं। खाना लग चुका था। बुहैरा ने कहा कि तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी था। अबू तालिब ने कहा हाँ मेरे साथ छोटा बच्चा भी था। क्या हुआ? कहा उस बच्चे को लेकर नहीं आए हो? अबू तालिब ने कहा कि वो हमारे सामान पर बैठा हुआ है, हम खाना खाकर जाएंगे, उसका खाना आप दे दीजिएगा, वो बच्चा वहीं खाना खा लेगा। बुहैरा ने कहा नहीं, ये सबकी दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है, उसी बच्चे की वजह से तो मैंने दावत दी है, उस बच्चे को बुलाओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को बुलाकर यानी मोहम्मद को बुलाकर लाए। सारे लोगों ने जब खाना खा लिया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जब खाना खा चुके, 12 साल की उम्र, खाना खाने के बाद फारिग होकर जब ये चलने लगे तो सारे लोग अपने अपने सामान के पास चले गए। अबू तालिब को रोक लिया। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा मैंने बताया ना कि ये बच्चा मेरा है।
बुहैरा ने कहा, अबू तालिब میں نے سب لوگوں کو دور کر دیا ہے، میں صرف تم سے پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا، اے بحیرہ یہ بچہ میرا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے میں نے تورات پڑھی ہے، میری تورات میں جو لکھا ہے اس عبارت کے مطابق یہ بچہ مجھے آپ کا نہیں نظر آتا ہے، میری کتاب یہ کہتی ہے اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس بچے کا باپ اس دنیا میں سے رخصت ہو چکا ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو طالب میری زندگی کا مسئلہ ہے، مجھے سچ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ابو طالب نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس بچے کا باپ اس کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے انتقال کر چکا ہے، میں تو اس بچے کی پرورش کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس بچے کو یہ احساس نہیں ہونے دیا ہے کہ تیرا باپ مر گیا، اب کوئی تیرا باپ نہیں، اس کی جگہ پر میں ہی اس کے باپ کے فریضے کو انجام دے رہا ہوں، اس کو میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر مانتا ہوں۔ بحیرہ نے کہا یہ الگ بات ہے، اس بچے کو تم اپنے بچوں سے بڑھ کر مانتے ہو، یہ دوسری چیز ہے، لیکن یہ بچہ تمہارا نہیں۔ کہا ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کہا کہ اے بحیرہ تمہیں کیسے معلوم؟ بحیرہ نے کہا ابو طالب غور سے سنو، جب میں اپنے گرجا کی اوپر چھت پر تھا اور تم آ رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، میں نے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے درختوں کو جھکتے ہوئے دیکھا، درختوں کی شاخائیں اس بچے کے سامنے جھک رہی ہیں، میری نظر ان درختوں پر پڑی جہاں سے محمد گزر رہے ہیں، یہ بچہ گزر رہا ہے، درخت اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے جھکتی ہیں۔ جس کو اللہ آگے چل کر کوئی بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے، جس کو کسی مرتبے سے نوازنے والا ہوتا ہے، اے ابو طالب اب ایک بات میری بڑی غور سے سنو۔ کہا کیا؟ وہ بحیرہ وہاں سے آتا ہے اور محمد ابن عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس 12 سال کے بچے کا، اور ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ ساری دنیا کے سردار ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ ان کو رحمت بنا کر بھیجے گا، ان کو ساری دنیا کا سردار بنایا جائے گا۔ اے ابو طالب میرا مشورہ ہے کہ اب اس بچے کو یہیں سے لوٹا کر واپس مکے بھیج دو، آگے یہودیوں کی بستی ہے، اس بستی میں لے کر مت جانا، اگر ان یہودیوں نے اس بچے کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیا تو اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے، اس بچے کو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں، ہمارے قوم میں یہودیوں میں آئے، لیکن وہ تو آ چکا ہے، وہ تو پیدا ہو چکا ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہودیوں سے بچاؤ اپنے بچے کو، اور اسی وقت اپنے بچے کو، اس محمد ابن عبداللہ کو واپس مکے میں پہنچا دو، یہودی بڑے دشمن ہو جائیں گے اور اس بچے کے جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ابو طالب نے ویسا ہی کیا اور اس بچے کو واپس لے کر یا تو خود مکے آ گئے یا کسی کے ذریعے اس بچے کو مکہ پہنچا دیا۔ یہ بچپن تھا محمد ابن عبداللہ کا، ہمارے لیے نبی کا بچپنا بھی آئیڈیل ہے، ابھی تو صرف بچپنے پر ہم ہیں، اب 12 سال کے بعد کی عمر بتائیں، پھر 25 سال پر چلیں اور پہلا نکاح خدیجہ کے ساتھ، پھر وہاں سے آگے بڑھیں، میرے بھائیوں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس لیے بحیثیت بچپن کے اتنی چیز کافی ہے۔ آئیے یہ اب بحیثیت بیٹے کے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا کردار کیا ہے۔ آپ کسی کے بیٹے بھی تو تھے، باپ موجود نہیں، ماں ہے آمینہ، 6 سال کی عمر تھی جب محمد ابن عبداللہ کی، تو ماں ان کو اپنے محمد رسول اللہ کی ننیال ممیال جو مدینے میں تھا وہاں لے کر پہنچی۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے لوٹ کر آئیں، اس وقت محمد کی عمر کتنی تھی؟
6 سال مقام ابوا پر پہنچی. کہا بیٹے تم روز پوچھتے ہو کہ میرے ابو کہاں ہیں, میرے ابو کہاں ہیں, سب کے باپ ہیں, میرے ابو کہاں ہیں, تم بار بار پوچھتے ہو, چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاتی ہوں کہاں ہے. آمینہ اس 6 سال کے اپنے بچے کو لے کر جب مقام ابوا پر اپنے شوہر کی قبر کے پاس پہنچی اور اشارہ کیا, بیٹے یہ تمہارے باپ کی قبر ہے, اس قبر کے اندر تمہارے ابو ہے, یہ قبر ہے تمہارے باپ کی, تمہارے باپ اس قبر کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی جو آگے چل کر رسول اور نبی بننے والے ہیں, محمد ابن عبداللہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں اور یہ احساس بھی ہے کہ میرے باپ اس قبر سے نہیں نکل سکتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور جب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے پیچھے مڑ کے اپنے ماں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, وہ بھی اپنے شوہر کی جدائی میں رو رہی ہے. اتنا روتی ہے کہ اس کو روتے روتے غشی آتی ہے, چکر آتے ہیں اور وہ زمین کی اوپر دھڑام سی گر جاتی ہے آمینہ. اور جیسے ہی زمین کی اوپر گرتی ہے آمینہ کی روح بھی نکل جاتی ہے. باپ کی قبر وہی موجود ہے اور اسی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی روتے روتے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا, اور جیسے ہی زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو ماں بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں. ماں کو بھی کھو دیا 6 سال کی عمر میں, باپ تو پہلے سے نہیں تھا, ماں بھی اس دنیا میں چلی گئی. عبداللہ کے پاس ایک لونڈی تھی, محمد کے باپ کے پاس. ذرا غور سے سنیے, محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ام ایمن. جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن آمینہ کے پاس رہی, اور جب محمد ابن عبداللہ 6 سال کی عمر ہوئی اور ماں چلی گئی تو ام ایمن نے محمد ابن عبداللہ کو پالا. یہ عبداللہ کی لونڈی تھی باپ کی, اور باپ کی وراثت میں سے محمد کو ورثے میں ملی تھی اور ایک لمبی مدت تک زندہ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بننے تک یہ زندہ رہی. اللہ کے نبی رسول بننے کے بعد, پیغمبر بننے کے بعد بھی آپ ام ایمن کے گھر جاتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, ان کو اپنی ماں کی طرح دیکھتے تھے اور ان کی سیوا کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو آپ کے باپ عبداللہ کی لونڈی ہیں جو تمہیں ورثے میں ملی ہیں, تم ان کی اتنی خدمت کیوں کرتے ہو, تم ان کو اتنا اچھا سیوا ان کی کیوں کرتے ہو, وہ تو تمہارے باپ کی لونڈی ہے, تمہیں وراثت میں ملی ہیں اور تم ان کی اتنی دیکھ ریکھ کرتے ہو. تو اللہ کے نبی نے جو جملے ادا کیے وہ غور سے سنیے. فرمایا ہی امی بعد امی, وہ میری ماں کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہیں, میری ماں کے بعد وہ میری ماں ہے. میری ماں تو مجھے 6 سال کی عمر میں چھوڑ گئی, پھر میرا خیال ام ایمن نے رکھا, وہ بھی میری ماں ہے میری ماں کے بعد. یعنی میری ماں کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو ام ایمن کا ہے, میں ان کو بھی اپنی ماں کے بعد ماں سمجھتا ہوں. یہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کا جواب ہے. غور کرو, جو دوسرے اپنے باپ کی لونڈی کو اپنی ماں کہہ رہا ہو, غور کرو اگر ان کی اپنی سگی ماں زندہ ہوتی تو ان کا کتنا خیال رکھتے, ان کا کتنا خیال رکھتے. جب باپ کی لونڈی کو ماں کہہ رہے ہیں تو اگر ان کی اپنی سگی ماں زندہ ہوتی تو ان کا کتنا خیال رکھتے. یہی حلیمہ ہے جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کو پالا اور 6 سال کی عمر کے بعد آمینہ کے حوالے کر دیا. 6 سال, اور جب 40 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے, پیغمبر بنے, تو ایک دن یہی حلیمہ آ رہی ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ
جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی اللہ کے نبی صحابہ کے مجمع میں موجود ہیں. اچانک آپ کی نظر اٹھی, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے. دور سے آپ اس کو پہچان نہیں پائے. آپ پھر صحابہ سے باتیں کرنے لگے. جب وہ اور قریب آ گئی, ابو طفیل بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی نظر پھر اس بوڑھی عورت کے اوپر پڑی. جب آپ نے غور سے دیکھا اس بوڑھی عورت کو تو صحابہ کو خطاب کرنا چھوڑ دیا, ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی, اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اپنی چادر اٹھائی, دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ نے اس بوڑھی عورت کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ ان کو لے کر آئے اور اپنی چادر بچھا دی. اور اس چادر کو بچھانے کے بعد آپ نے فرمایا ماں اس چادر پر بیٹھو. آپ نے اس بڑھیا کے لیے اپنی چادر بچھا دی. لوگوں نے کہا, صحابہ نے, اے اللہ کے رسول آج سے پہلے میں نے اس بوڑھی عورت کو کبھی نہیں دیکھا, یہ کہاں سے آئی میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور آپ نے اس کو دور سے پہچانا اور دوڑتے ہوئے گئے اس کو پکڑ کے لائے. آپ نے اپنی چادر تک اس کے لیے بچھا دی اور آپ اس کو چادر پر اپنی بٹھاتے ہیں. آخر یہ عورت کون ہے جو اتنی خوش نصیب ہے جس کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوں, آپ اس کو پکڑ کے لائے ہوں, آپ نے اپنی چادر اس کے لیے بچھائی ہو اور آپ اس کے بیٹھنے سے پہلے آپ نہ بیٹھے ہوں. ایسی خوش نصیب عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابیوں کیا تم نے پہچانا نہیں؟ نہیں, تم کیوں پہچانو گے؟ یہ میری رضائی ماں ہے, اس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے, اس نے اپنی بکری کا دودھ مجھے پلایا ہے. قبیلہ بنو سعد میں اس نے کھلا پلا کر مجھے 6 سال کا کرنے کے بعد مجھے میری ماں کے حوالے کیا ہے. یہ میری رضائی ماں ہے. دودھ پلانے والی عورت کو اپنی ماں کی طرح سمجھا. غور کرو, اگر ان کی اپنی سگی ماں ہوتی تو یہ محمد رسول اللہ اپنی سگی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے اور کس طرح پیش آتے. جس نے چند سال دودھ پلایا اس کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں, اس کو پکڑ کے لا رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری رضائی ماں ہے. ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کردار دیکھیے. آج اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے والوں, اپنی بیوی کو ترجیح دینے والوں, اپنی ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرنے والوں, تمہیں کیا معلوم ہے کہ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ بیٹے ہیں کسی کے, ماں کے ساتھ آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ کا کردار یہ ہے. علقمہ کی ماں ناراض ہیں, علقمہ بیمار ہیں. بیوی نے کہا اللہ کے رسول علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی آئے, کہا علقمہ کلمہ پڑھو, لیکن علقمہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لگتا ہے یہ اپنی ماں سے, ان کی ماں ان سے ناراض ہیں. بیوی نے بتایا ہاں سچ کہہ رہے ہیں آپ. کہا ان کی ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. کہا کہ اے علقمہ کی ماں کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا جی. کہا معاف کر دو. کہا معاف نہیں کر سکتی, اس نے میرا بہت دل دکھایا, میں جا رہی ہوں. وہ لوٹنے لگی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے صحابیو جنگل میں جاؤ, لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. جنگل میں جاؤ, لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کے گھر کے باہر لکڑیاں جمع کر دو. جب علقمہ مر جائے, اس کی روح نکل جائے, مرنے کے بعد علقمہ کو قبرستان میں دفن نہ کرو, آگ جلاؤ اور علقمہ کی لاش کو اسی آگ میں پھینک دو. ماں کا نافرمان محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. ماں نے جب یہ سنا تو پلٹتی ہے اور پلٹ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی نہ ملے اور آگ کے حوالے کر دیا جائے. میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں, دل کی گہرائی سے معاف کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نے غلطی کیا کی تھی, کیوں تو ناراض تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول غلطی تو بہت بڑی نہیں تھی لیکن میں پھر بھی ناراض تھی. کہا کہ غلطی کیا تھی؟ کہا اللہ کے نبی کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام. اے اللہ کے نبی علقمہ میرا بیٹا ہے, بہت روزے رکھتا ہے,
بہت نمازیں پڑھتا ہے، مجھے اس کی نمازوں سے شکوہ نہیں ہے، مجھے اس کے روزے دار سے روزہ رکھنے سے شکایت نہیں ہے۔ علقمہ کی گواہی میں دیتی ہوں، بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا روزے دار ہے، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک برائی یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی کان یوسر زوجتہ علی امی، اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کی بات زیادہ سنتا ہے، ماں کی بات کم سنتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح دینے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ماں کو بھگاتا نہیں ہے، دو کپڑے خرید کر لاتا ہے، ایک بیوی کے لیے اور ایک ماں کے لیے۔ لاتا تو ایک ہی جیسے ہے کپڑے، لیکن پہلے بیوی کو دیتا ہے، بعد میں مجھے دیتا ہے۔ کھانا جب بنتا ہے تو پہلے بیوی کو کھلاتا ہے، بعد میں مجھے کھلاتا ہے۔ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کمی نہیں کرتا، لیکن ترجیح بیوی کو دیتا ہے۔ پہلے بیوی کے سامنے پیش کرتا ہے، بعد میں میرے پاس لاتا ہے۔ بس یہی تکلیف ہے مجھے۔ حالانکہ یہ تو ہوتا ہی ہے، اور آج کل تو ایسا سبھی کر رہے ہوں گے۔ کون ہے؟ نہیں کرتے ہوگے تو آپ کی بیوی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اچھا تیری اماں ہے، اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، جا پہلے اسی کے پاس چلا جانا، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ اتنی سی غلطی پر ماں نے ناراضگی ظاہر کی اور چلی گئی گھر چھوڑ کر، کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ لکڑیاں لاؤ، علقمہ جب مر جائے تو لکڑیاں باہر جلا کر علقمہ کی لاش کو اسی کے اندر ڈال دو۔ اتنی سی غلطی، یہ ماں کا حق بتایا ہے کہ ماں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ بتا رہا ہے جس کو ماں کی سیوا کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا جس کو، یہ ماں کا کردار ہے۔ ماں کا کہا میں معاف کر رہی ہوں اب علقمہ کو۔ یہاں علقمہ کو معاف کیا، علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھتے ہی علقمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، ابھی تو کلمہ ہی ادا نہیں ہو رہا تھا، اب کلمہ زبان سے نکلا اور علقمہ کا انتقال۔ یعنی اگر کلمہ پڑھے بغیر انتقال کر جاتے تو کیا ہوگا؟ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن جب آپ 40 سال کے بعد نبی بن گئے، رسول بن گئے، تو ایک بار اپنے ماں کی قبر پر گئے۔ اور سنو، مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ پر غور کرنا میرے بھائیوں۔ آپ اپنی ماں کی قبر پر گئے، حدیث کے الفاظ ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، آپ نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد اپنے ماں کی قبر کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ فبکا وابکا من حولہ، آپ نے اپنے ماں کی قبر کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اتنا روئے اپنے ماں کی قبر پر کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ تو روئے، اب کا من حولہ، جو آپ کے ارد گرد صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے، اتنا روئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی۔ غور کیجئے کیا اجازت مانگی؟ استاذنت ربی ان استغفر لہا، آئے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں، آئے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، میں یہ کہوں کہ اللہ میری ماں کو بخش دے، اللہ میری ماں کو جنت دے، اللہ میری ماں کے قصور و گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے مغفرت کی دعا کروں۔ مسلم کی حدیث کے الفاظ فَلَمْ يُوزَلِّي
اللہ کے نبی نے جب اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے میرے ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت دے، اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ملی۔ فَلَمْ يُوزَنْ لِي، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے، عرش والے نے مجھے میری ماں کی مغفرت کی اجازت، دعا کی اجازت نہیں دی۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو رسول ہو اس کی ساری باتیں سن لی جائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اللہ کے نبی اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں استاذنت ان ازور قبرہا، اے اللہ اگر مجھے میرے ماں کی قبر پر ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو کم سے کم مجھے میرے ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دے، میں کبھی کبھی اپنے ماں کی قبر کو دیکھ لیا کروں، آ کر اپنے ماں کی قبر پر پہنچ جایا کروں، اس کی قبر کی زیارت کر لیا کروں۔ فَأُذِنَ لِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ماں کی قبر پر زیارت کی اجازت دے دی۔ ہاں اے محمد، ماں کی قبر کو دیکھنے آ سکتے ہو لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی اجازت تو دے دی، فَزُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، آئے میرے صحابیوں تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہاں جانے کے بعد تمہیں موت یاد آئے گی۔ قبر کی زیارت کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ پکی ہے بہت شاندار ہے میلے ٹھیلے لگتے، بلکہ قبر کی زیارت اس لیے کرو کہ وہاں جا کر تمہیں اپنی بھی موت یاد آئے کہ ایک دن تمہیں بھی اور ہمیں بھی اس قبر کے اندر آنا ہے، اس جگہ دفن ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو کھویا تھا اور 50 سال کی عمر کے بعد نبی اور رسول بننے کے بعد بھی اپنی ماں کو بھول نہیں رہے ہیں۔ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ نے کہا نہیں، کسی کافر کے لیے جو حالت شرک میں مرا ہو، کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہو، کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آج شب برات کے دن چاہیے کتنی بھی دعائیں تمہیں کرنا ہو کر لو، اگر کوئی شرک کی حالت میں مرا ہے، حالت شرک میں گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حالت شرک میں مرنے والے کے لیے خود نبی اکرم کو اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہی، اللہ نے ادھر بھی منع کر دیا۔ تمہارا چچا ابو طالب حالت کفر میں مرا ہے، ہم تمہاری یہ دعا بھی قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ضروری نہیں جب رسول کی دعا نہیں سنی جا سکتی ہے تو مشرک باپ کے لیے اور مشرک ماں کے لیے ہماری دعائیں سنی جائیں گی؟ کہاں ہیں؟ اب شرک کو سمجھ لو تو سب کچھ صحیح۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بتوں کے سامنے جھکنا ہی شرک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مورتیوں کے سامنے جھکنا ہی شرک ہے۔ نہیں، اس شرک کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکنے والا بھی مشرک، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے حاجت اور منتیں اور دعائیں کرنے والا بھی مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنے والا بھی مشرک۔ میرے بھائیوں، اس شرک کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ لیا، دین کے مزاج کو سمجھ لیا۔ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ کردار تھا نبی کا کہ اپنی سگی ماں کو بھی نہیں، نبی بننے کے بعد بھی قبر کی زیارت کرتے۔ ہم اپنے ماں باپ کی قبر کی کتنی زیارت کرتے ہیں؟ شروع میں مر گئے باپ، 2-4 دن 6 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ تو خوب جائیں گے، اس کے بعد سالوں گزر جاتے ہیں۔ کبھی عید کی نماز پڑھنے گئے تو وہی قبرستان پہ چلے گئے اور اپنے باپ کے لیے دعا مانگ لی ہے، کبھی بقرعید پہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی سے سیکھو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا کردار تھا، اور غور کرو اس نبی نے ہمیں کیا بتایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ، میرا باپ بھی زندہ،
حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. پوچھنے والے نے کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ کہا تیرا باپ. یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے، ماں کا مرتبہ ہے. حسن سلوک کی وہ زیادہ مستحق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اپنے پیٹ میں پالا ہے، صعوبت برداشت کی ہے، مشکلیں برداشت کی ہیں، تجھے اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اس کی تکلیف اٹھائی ہے. اس لیے حسن سلوک کی وہ 3 گنا زیادہ مستحق ہے. یہ وہ ہستی بتلا رہی ہے جس نے 6 سال کے بعد اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اپنے ماں کی خدمت نہیں کرنے کا موقع ملا. یہ آداب وہ بتلا رہے ہیں. یہ تو ہو گیا بحیثیت بیٹا. شادی کے بعد آپ باپ بھی بنتے ہیں نا. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کردار کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو یہ کردار تھا. آپ باپ بھی تھے تو باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم. چھوٹے پن میں انتقال کر جاتا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس کے بعد آپ کا ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا زینب. جب زینب پیدا ہوئی اس وقت اللہ کے رسول کی عمر تھی 30 سال. نبی نہیں بنے تھے. جب آپ نبی بن گئے اس کے کچھ سالوں کے بعد زینب کی شادی ہوئی، نکاح ہوا. اسی وقت ہجرت کا معاملہ چلنے لگا. ہجرت کرنے والے بہت سے صحابہ تھے. آپ کی بیٹی زینب بھی ہجرت کر رہی ہیں. آپ کی بیٹی زینب کا نکاح ہو چکا ہے. زینب کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے ان کے پیٹ میں. اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہیں، مکے سے مدینہ جا رہی ہیں. حبار ابن اسود نے اونٹنی کو تیر مارنا چاہا. اونٹنی کو تیر مارنا چاہا، تیر نشانے سے چوک جاتا ہے. بجائے اونٹنی کو تیر لگنے کے تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے. حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. جو بچہ پیٹ میں تھا وہ زمین کی اوپر گر جاتا ہے. کسی طریقے سے زینب کو اٹھایا گیا اور مدینے پہنچایا گیا. جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا حمل گر گیا، حمل ساقط ہو گیا، تو حضرت زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور مدینے میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. جب حضرت زینب کو دفن کیا جا رہا تھا، مٹی کھودی گئی، قبر کھودی گئی اور قبر میں اتارا گیا. اور جب قبر میں مٹی دی گئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مٹی دینے میں شامل تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے. دفن کرنے کے بعد جب قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر صحابہ نے آپ کو گلے لگایا، آپ کے آنسو پوچھے. کہا اللہ کے نبی پہنچتا ہے غم. اللہ کے نبی یہ فرد محبت کے آنسو ہیں جو ہر باپ کو اپنی اولاد کے کھو جانے پر اس کی آنکھوں میں آئی جاتے ہیں. آپ نے روتے ہوئے فرمایا میرے صحابیوں یا افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی. زینب میری سب سے افضل بیٹی تھی، سب سے نیک بیٹی تھی، جو پوری زندگی محمد کے راستے میں ستائی گئی، جو میرے دین کے لیے میرے راستے میں ستائی گئی. یہاں تک کہ اس نے پوری زندگی بھر تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ میرے دین پر چلتے چلتے اس نے شہادت بھی دے دی. اس کا پیٹ پھاڑ دیا گیا، بچہ گرا دیا گیا. یہ افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میرے لیے بہت ستائی گئی، بہت ماری گئی، بہت تڑپائی گئی. یہاں تک کہ میرے دین پر چلتے چلتے اس نے اپنی جان بھی دے دی. ایک بیٹی کا درد ایک باپ سے پوچھو. باپ ہونے کی حیثیت سے آج تو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنانے والوں، بیٹوں کو ترجیح دینے والوں، بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرنے والوں، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکو گے اور کیا جواب دو گے؟
آپ کی دوسری بیٹی رقیہ تھی. رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ایسے نہیں ہوا. جب رقیہ بالغ ہو گئی اور آپ نے رقیہ کا نکاح عثمان سے کرنا چاہا تو عثمان کو بلایا. آئے عثمان ادھر آؤ. عثمان غنی اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا عثمان یہ جبریل ہیں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں تمہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں. آئے عثمان یہ جبریل ہیں جو میرے پاس آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. اللہ نے پیغام بھیجا ہے اپنی بیٹی. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معزز مؤقر علماء کرام باوقار احباب مدرسہ بدر الہدی للبنین والبنات کے ذمہ داران اراکین و ممبران ہرنپور ہاتھ کاٹھی ڈسٹرکٹ پاکوڑ اور اس کے اطراف اور اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے تک آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو سنا، مختلف علماء کو سنا اور مدرسے کا آپ نے تعاون بھی فرمایا. اللہ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے
اور جو آپ نے مدرسے کا تعاون فرمایا اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول فرمائے۔ دستور کے مطابق لاسٹ میں مجھے ٹائم دیا جاتا ہے اور اس فہرست میں بھی میرا آخری نمبر ہی ہے، اور مجھے جو اندازہ تھا اسی وقت مجھے وقت بھی ملا۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بہت مختصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس کا تعلق عبادیات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں بیان کر کے امت اسلامیہ کو، امت محمدیہ کو یہ درس دیا ہے کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پوری زندگی آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کی شادی اور بیاہ، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے معاملات، یہ سب نمونہ ہے۔ پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، سو ویسے جیسے نبی سوتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، نماز پڑھو ویسے جیسے نبی پڑھتے تھے، روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا، شادیاں کرو ویسے جیسے نبی اکرم نے کر کے بتائیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ نے کی۔ الغرض پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ان تمام مراحل میں محمد الرسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ غور کیجئے، ایک چھوٹا سا جملہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، جب یہ چیزیں نبی کی ہمارے لیے نمونہ ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادیات، یہ چیزیں ہمارے لیے نمونہ کیوں نہیں ہوں گی؟ آج اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نبی کی زندگی میں بھی وہ تمام چیزیں آئیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، باہر آتا ہے، اس کو بچپن سے گزرنا ہوتا ہے، آپ بھی بچپن سے گزرے ہیں۔
ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے. آپ بھی کسی کے بیٹے رہے ہیں. آگے چل کر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, وہ کسی کا شوہر بنتا ہے. محمد رسول اللہ بھی کسی کے شوہر تھے. شادی کے بعد انسان باپ بنتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور سے گزرے ہیں. آپ بھی کئی بچوں کے باپ تھے. آپ کا بچپنا کس طرح تھا؟ آپ جب بیٹے تھے تو آپ کا بیٹے کی حیثیت سے کردار کیا تھا؟ جب آپ باپ بنے تو باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا تھا؟ جب آپ نے شادیاں کی تو آپ کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد ایک شوہر کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا تھا؟ آج یہ چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ہمارا بچپنا کیسے گزرتا ہے؟ نبی اکرم کا بچپنا کس طرح گزرا؟ ایک چھوٹی سی مثال. جب آپ پیدا ہوئے, اپنی ماں کے پیٹ سے جس دن باہر آئے, آپ کی جس دن پیدائش ہوئی اسی دن قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں جلنے والے چراغ بجھ گئے. دلی کے انڈیا گیٹ پر آپ چلے جائیے تو آپ کو انڈیا گیٹ پر مشال جلتی ہوئی ملے گی. 24 گھنٹے مشال جلتی ہے. اس دیش کے لیے جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں, شہادتیں دیں, ان کی آتما کی شانتی کے لیے وہ چراغ جلتا رہتا ہے. شرنداجلی دی جاتی رہی ہے اور اب تک دی جاتی ہے. وہ مشال جلتا رہتا ہے, کبھی بجھتا نہیں ہے. سسٹم ایسا بٹھا کے رکھا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دلی کے انڈیا گیٹ پر جو مشال جلتی ہے وہ بجھتی نہیں ہے. قیصر و کسریٰ جو بڑے بڑے بادشاہ کہلاتے تھے, ان کے ایوانوں میں چراغ جلتے تھے ہر وقت. وہ کبھی بجھتے نہیں تھے. ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, اس میں تیل ڈالنے والوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تیل کم ہوتا تیل ڈال دیا جاتا, لیکن چراغ کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا. جس دن محمد ابن عبداللہ آمینہ کے پیٹ سے باہر آئے, جس دن آپ کی پیدائش ہوئی, قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں چراغ بجھ گئے, اپنے آپ گل ہو گئے. قیصر و کسریٰ کو بڑا تعجب ہوا, درباریوں کو بڑا تعجب ہوا. کوئی ہوا نہیں چلی, کوئی آندھی نہیں آئی, کوئی طوفان نہیں آیا, کوئی بارش نہیں ہوئی, پھر ہمارے چراغ کیسے بجھ گئے؟ تیل ڈالنے والا چراغوں میں بار بار تیل بھی ڈالتا ہے, لیکن چراغ آٹومیٹکلی بجھ جاتے ہیں. کوئی تو بات ہے. اس نے کاہنوں کی, نجومیوں کی میٹنگ بلائی. ہمارے ہاں جن کو جیوتشی کہا جاتا ہے, جو فیوچر دیکھتا ہے, ہست ریکھا دیکھتا ہے, ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر بھوشیہ بتاتا ہے, ایسے ہی جیوتشیوں کو اس نے بلایا, کاہنوں کو بلایا, نجومیوں کو بلایا. میٹنگ ہوئی. ارے پتہ لگاؤ کہ ہمارے چراغ کیوں بجھ گئے؟ ہوا چلی نہیں, آندھی آئی نہیں, بارش ہوئی نہیں, تیل کی کمی نہیں تھی, چراغ کیسے بجھ گئے؟ ان نجومیوں نے, کاہنوں نے میٹنگ کی, جیوتشیوں نے میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد ایک بڑے جیوتشی نے, ایک بڑے کاہن نے
قیصر و کسریٰ کو بتایا، اے حکمرانوں، اے بادشاہو، تمہارا چراغ اس لیے بجھ گیا ہے کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہمارا گیان یہ کہتا ہے، ہماری ودیا یہ کہتی ہے کہ آج اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی پیدا ہو چکی ہے، کوئی ایسا شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، کوئی ایسی ہستی اس دنیا میں نمودار ہوئی ہے، آج کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے، اپنے ساتھ وہ آسمان کی ایک روشنی لے کر آئی ہے، آکاشی پرکاش لے کر آئی ہے، آسمانی نور لے کر آئی ہے، اپنے ساتھ جو روشنی لے کر آئی ہے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے جو آسمان سے اس کو جو روشنی ملی ہے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں، اس لیے تمہارے چراغ بجھ گئے۔ اب یہ پتہ کیسے لگے کہ وہ کون پیدا ہوا ہے؟ یہ بچپن آتا محمد رسول اللہ کا، ابھی آپ پیدا ہوئے، اپنے ساتھ جو روشنی لے کر آئے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں، اس لیے قیصر و کسریٰ کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ مکے کی فضا بہت خراب، آب و ہوا بہت خراب، مکے کی عورتیں جو بچے ان کے گھروں میں پیدا ہوتے، ان بچوں کو دوسری عورتوں کے حوالے کر دیتے، جاؤ اپنے گاؤں میں ہمارے بچوں کو لے جاؤ، ہمارے شہر کی فضا خراب ہے، تمہارے گاؤں میں ہمارے بچے رہیں گے تو تربیت اچھی صحت پائیں گے، تندرستی پائیں گے۔ یہ چلن تھا مکے کا۔ تمام عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے شہروں میں، گاؤں میں بھیج دیا کرتی تھی، وہاں پرورش پائیں، اور جب یہ بچے 4 5 6 سال کے ہو جائیں، ان کی امیونٹی پاور بڑھ جائے، بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ان بچوں کے اندر جب پیدا ہو جائے، تو ہم اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ آمینہ کو بھی فکر ہوئی کہ اپنے بچے محمد کو کس کے حوالے کریں، مکے کی ہوا ٹھیک نہیں ہے، یہاں بچہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی دور میں قبیلے بنو سعد سے، ایک قبیلہ تھا بنو سعد، اس قبیلے بنو سعد سے کچھ عورتیں سفر پر نکلتی ہیں، مکے کی طرف آ رہی ہیں، اور مکے میں بچوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ قبیلے بنو سعد سے جب عورتیں مکے کی طرف چلیں تو ان عورتوں میں ایک عورت ہے جس کا نام حلیمہ ہے، وہ بھی قبیلے بنو سعد سے نکلتی ہے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکے کی طرف آ رہی ہے، لیکن حلیمہ جس سواری پر سوار ہے، جس اونٹنی پر یا جس گدھی کی اوپر سوار ہے، وہ بہت کمزور ہے، لاغر ہے، پتلی دبلی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیوں کی سواریاں تو تیز اسپیڈ میں چل رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی سواری چند قدم چلتی ہے، ہانپنے لگتی ہے، رکنا پڑتا ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، حلیمہ کون سی اونٹنی لے کر، کون سی گدھی لے کر، کون سی سواری لے کر آئی ہے تو؟ بار بار تیرے چکر میں ہم کو بھی رکنا پڑتا ہے، کب پہنچیں گے ہم مکے میں؟ حلیمہ کہتی ہے، میری سہیلیوں مجھے ساتھ میں لے کر آئی ہو تو ساتھ میں لے کر ہی چلنا، مجھے اکیلے چھوڑ مت دینا، میری سواری کمزور ہے تو کیا ہوا، لیکن میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ بار بار سواری تھک جاتی، پھر اڑتی، پھر چلتی، 2 دن کا سفر 5 دن میں پورا ہوتا ہے۔ قبیلے بنو سعد سے یہ عورتیں جب چلی تو مکے کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ اب سہیلیوں نے کہا، جاؤ مکے میں سب عورتیں اپنے قسمت کے بچے تلاش کریں، جس کا بچہ مل جائے۔ ساری عورتیں بچے تلاش کرنے لگیں۔ محمد کی ماں آمینہ کہتی ہے
کہ جتنی عورتیں قبیلے بنو سعد سے آئی تھی ایک ایک کر کے سب میرے گھر میں آئیں. پہلے ایک پھر چلی گئی پھر دوسری پھر چلی گئی. میرے بچے کو دیکھا, محمد پر نظر پڑی, اس بچے کو گود میں اٹھا لیا, خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی. کہا آمینہ تیرا بیٹا میں لے لوں گی, تیرے بچے کو میں دودھ پلاؤں گی, تیرے بچے کی پرورش میں کروں گی اپنے قبیلے میں لے جا کر. آمینہ نے کہا بہت اچھی بات. کہا اچھا مجھے اس بچے کے باپ سے ملا دو, کچھ لین دین کی بات کر لیں. جب اس بچے کو میں 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد واپس کروں گی تو اس بچے کا باپ مجھے کیا اجرت دے گا, کیا مزدوری دے گا, کیا میری مزدوری ہوگی, مجھے انعام کیا دے گا. آمینہ مجھے اس بچے کے باپ سے ملاؤ. آمینہ جواب دیتی یہ بچہ میرا ہے, مجھ سے بات کرو. اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے, یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا. اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے اس بچے کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اے بچوں, ان کو تھوڑا سا منع کریے تو, اس سامنے سے اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں, یار جس کو جانا ہو ایک بار اٹھ کے چلا جاؤ. آمینہ نے جب یہ کہا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے, وہ عورت جو قبیلہ بنو سعد سے آئی اس نے اس بچے کو آمینہ کی گود میں ڈال دیا. آمینہ اس بچے کا باپ زندہ ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ملے گا, تو مجھے کیا دے دے گی. جب 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد میں تیرے بچے کو لوٹاؤں گی تو تو ہمیں کیا مزدوری دے دے گی, کیا انعام دے گی, کیا اجرت دے گی. پکڑ اپنا بچہ. آمینہ کہتی کہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو میرے گھر نہ آئی ہو جس نے میرا بچہ اپنی گود میں نہ لیا ہو, لیکن جب بچے کے باپ سے ملنے کی ضد کرنے لگتی اور بچے کے باپ سے ملاقات کرانے کی بات کرتی اور میں اس عورت کو یہ بتاتی کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں تو وہ بچے کو میری گود میں ڈال دیتی. ساری عورتوں کا یہی حال رہا, سب چلی گئی, بچے کو میرے پاس ہی چھوڑ گئی. حلیمہ بھی میرے پاس آئی. آمینہ کا بیان, محمد کی ماں کا بیان. حلیمہ بھی میرے پاس آئی, اس نے بھی میرے بچے کو اپنی گود میں لے لیا, لیکن سنا جب اس بچے کا باپ زندہ نہیں تو اس نے بھی یہ بچہ میری گود میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گئی. مکے میں ساری عورتیں ڈھونڈ رہی ہیں, سب کو بچے مل گئے, لیکن حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا.